آج ہم بات کریں گے آپ کو ترکی آنے سے پہلے کن 8 چیزوں کا لازمی پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنا ذہن بنا کر مکمل تیاری کر کے آئیں، جس سے آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے بھائیوں کو ترکی آنے سے پہلے کن چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ایسے ہمارے بھائی، ایسے ہمارے دوست، ایسے ہمارے پارٹنرز، ایسے ہمارے خیر خواہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہمیں اچھے اچھے کمنٹ لکھتے ہیں، ان سب کے لیے ہم یہ ایڈوائز لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ پلان کر چکے ہیں کہ آپ نے فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا ہے ٹرکی میں، یا آپ نے خود آنا ہے، آ کے آپ نے بزنس کرنا ہے، یا آپ نے پراپرٹی ڈھونڈ کر آپ نے پراپرٹی ریزیڈنس لینی ہے، یا آپ ٹرکی میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ آنے والے وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ بات جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے کہ ٹرکی ایک مسلم کنٹری ہے، لیکن وہ ایسا مسلم کنٹری ہے جسے ہم ماڈرن مسلم کنٹری کہہ سکتے ہیں اور سیکولر بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 یا 15 سال یعنی طیب اردگان کے آنے سے پہلے ٹرکی جسٹ ایک سیکولر مسلم کنٹری تھا، لیکن اب جو ہے وہ اسلام کا یا مذہب کا رول تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے سکول اکٹھے ہیں، اور پاکستان میں، انڈیا میں یا بنگلہ دیش یا مختلف ممالک میں لڑکوں کے سکول علیحدہ ہیں اور لڑکیوں کے علیحدہ ہیں، لیکن یہاں پر موسٹلی جو ہے لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی سکول میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں جو ہے اس طرح کا ہے نہیں کہ بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک بندہ دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کرے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، تفرقے بازی اس طرح سے نہیں ہے، آپ پر اس طرح سے ریسٹرکشنز نہیں ہیں، پابندیاں نہیں ہیں، اور آپ جس طرح کے چاہیں رہن سہن اپنا رکھیں، جس طرح کے چاہیں کپڑے پہنیں، جو آپ کو پسند ہے کھائیں، اور جو آپ کو جس طرح سے اچھا لگتا ہے آپ رہیں۔ تو اسی لیے ایک اوپن انڈیپینڈنٹ سوسائٹی، آزاد ایک سوسائٹی ہے جہاں پر ایک جو لوگ ہیں دوسرے بندے کی شخصی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ ہم 8 ایسے پوائنٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جن کو آپ نے آنے سے پہلے لازمی کنسیڈر کرنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو ٹرکی کا ویدر ہے آل اراؤنڈ دا ایئر، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دوسرے ممالک کی نسبت یہاں پر موسم انتہائی سرد ہوتا ہے، اور 3 مہینے یہاں پر شدید برف باری ہوتی ہے، اور باقی جو 9 مہینے اس میں 3 مہینے یا 2 مہینے آپ کہہ رہے ہیں کہ گرمی ہوتی ہے اور اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، لیکن 6 مہینے، 6 سے 7 مہینے موسم معتدل اور اچھا سا پیارا سا رہتا ہے۔ 20 سے 25% جنگلات ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، اور ایک طرف سمندر ہے، مطلب 3 سمندر لگتے ہیں، بلیک سی ہے، میڈیٹیرین سی ہے، اور اسی طرح سے ایجین سی ہے۔ 3 سمندر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقے ہیں، جنگلات ہیں، موسم بہت اچھا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر موسم کے حساب سے دیکھتے ہیں تو بہت سرد موسم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں برف باری کے اندر سروائیو نہیں کر پاتے، یا ان کو تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ وہ پہلے شہری علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اتنی سردی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ تو ذہنی طور پر آپ نے اس موسم کی تبدیلی کو بھی ذہن میں رکھ کر آنا ہے، اور اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو کر آنا ہے۔ اور اگر آپ اسپیشلی دسمبر، جنوری، فیبرری ان 3 مہینوں میں ٹریول کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ کو اپنے ساتھ موٹے کپڑے بھی لانے چاہیے، اور ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی تیار ہو کر آنا چاہیے۔ لیدر جیکٹس وغیرہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اچھی سی گرم جو ہے ساکس وغیرہ بھی، یعنی موسم کا ضرور خیال رکھیں۔ موسم شدید سرد ہوگا، اور اتنی سردی ہوگی کہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کبھی اتنی سردی فیس نہ کی ہو، تو یہ ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ٹرکی میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبل جو ہیں وہ سیزن کے حساب سے ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں، انڈیا میں یا بنگلہ دیش یا دوسرے ممالک میں، پاکستان میں اسپیشلی ہر موسم میں ہر طرح کی سبزی مل جاتی ہے، لیکن ٹرکی میں سیزنل سبزیاں اور سیزنل پھل جو ہیں
وہی کھائے جاتے ہیں، اور آؤٹ آف سیزن جو سبزیاں یا پھل ہیں وہ نہیں کھائے جاتے، اور جسے ہم فارمنگ بولتے ہیں، گرین ہاؤس فارمنگ کے ذریعے ان کا زیادہ رواج نہیں ہے۔ سیزنل سبزیوں اور سیزنل پھلوں کا زیادہ رواج ہے، اور لوگ جو ہے اسی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی میں مرغی کا وہی ریٹ ہے جو پاکستان میں ہے اور دوسری جگہوں پر ہے، لیکن جو بیف ہے وہ مہنگا ہے۔ وہ تقریباً آپ سمجھ لیں، اگر میں ڈالرز میں بتاؤں تو تقریباً $8 سے $9 پر کے جی ہوگا، جبکہ پاکستان میں تقریباً $3 پر کے جی ہے، یا اس سے بھی سستا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً دگنا یا 3 گنا زیادہ ویلیو ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے۔ تو بیف مہنگا ہے ٹرکی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہتے ہیں لیونگ کاسٹ، گھروں کا کرایہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے پاکستان اور انڈیا اور دوسرے ممالک کی نسبت، لیکن یورپ اور یو کے کی نسبت سستا ہے۔ یو کے اور یورپ سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ان سے 50% سستا ہے، پاکستان اور انڈیا سے کمپیئر کریں گے تو 50% مہنگا ہے، تو بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے پاکستان انڈیا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، یورپ یو کے فرسٹ ورلڈ ہے، تو ٹرکی کو آپ سیکنڈ ورلڈ سمجھ لیں، دوسری دنیا کا ایک ملک ہے جو ابھی سمجھ لیں کہ پروگریس کر رہا ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جانے کی۔ تو یہ چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے لینگویج، ٹرکی کے اندر بہت بڑا ایشو ہے۔ ٹرکش لینگویج آپ نے آنے سے 3-4 مہینے پہلے سیکھنا شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی ہوگی تو آپ ٹرکی کا سمجھ لیں صرف ٹرکی آنے کا آپ کو صرف 2% یا 3% فائدہ ہوگا، باقی 97% یا 98% آپ کو بالکل نہ ہی سمجھ آئے گی، نہ ہی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ٹرکش لوگ صرف ٹرکش بولتے ہیں، اور گاؤں میں، چھوٹے شہروں میں اور دوسرے شہروں میں جو ٹورسٹک نہیں ہیں وہاں پر تو صرف ہی ٹرکش بولی جاتی ہے، لیکن استنبول ہے یا ازمیر ہے، انٹالیا ہے، جو ٹورسٹک سٹیز ہیں وہاں پر ٹیکسی والا انگلش سمجھتا ہے، جو ٹورسٹ آپریٹر ہے، ہوٹل والا وہ سمجھتا ہے، ٹور گائیڈ وہ سمجھتا ہے، بولتا بھی ہے، لوگ بھی تھوڑا بہتا 4-5% یا 10% سمجھ جائیں گے، ہیلو ہائی کر لیں گے، لیکن 95%، میں نے کہا 95% ٹرکش لوگ ٹرکش ہی بولتے ہیں۔ آپ کو چاہے چند الفاظ آتے ہوں، آپ نے کھانا لینا ہے، آپ کو گنتی آنی چاہیے تھوڑی بہت، بیری کھیوچ دودھ بے شالتی یدی سکس دکھ، یعنی 10 تک گنتی لازمی سیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نام پوچھنا یا بتانا، ٹیلی فون نمبر یا ٹرانسپورٹ کا یا کھانے کے مختلف چیزوں کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ بیسک ٹرکش میں سمجھ لیں۔ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری ٹرکش لینگویج پہ جو ویڈیو ہے اس کی نیچے ڈسکرپشن میں بک بھی دی ہوئی ہے، آپ وہ بک بھی لے سکتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ ٹرکش لینگویج سیکھے بغیر آپ ٹرکی میں معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، پینیٹریٹ نہیں کر سکتے، آسانی سے رہ نہیں سکتے، اور بہت سی چیزوں کو، ٹرانسپورٹ ہے، فوڈ ہے، ریزیڈنس ہے، ہر چیز کو، اور آپ کی ڈاکومنٹیشن کا پروسیس ہے اس کو آپ سموتھلی اور آسانی سے نہیں لے کے جا سکتے۔ ہر جگہ آپ کو پرابلم ہوگا، یعنی انسان اپنے آپ کو گونگا اور بہرا تصور کرتا ہے، کچھ بھی بولے گا تو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کچھ بولے گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جب اس طرح سے انسان گونگا اور بہرا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو یوز لیس سمجھتا ہے۔ آپ کی دنیا ٹوٹلی بدل جاتی ہے جب آپ پاکستان سے آتے ہیں ٹرکی، یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے، کہیں سے بھی آپ ٹرکی آتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ زبان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی تو سمجھ ہی جائے گا، اشاروں میں بات کر لیں گے، کیسے بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، مطلب آپ پلان کر کے آتے ہیں۔ لیکن جب یہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے تو یہاں دنیا ہی اور ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کچھ بول رہا ہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں تو اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنے گھر ہی واپس نہیں آ سکتا اگر میرے پاس لوکیشن نہ ہو اور اس کا لکھا ہوا ایڈریس نہ ہو۔ تو آپ جس بھی ہوٹل میں رہتے ہیں اس کا کارڈ اپنی جیب میں رکھتے ہیں، یا اگر کہیں پر بھی جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی لوکیشن کیا ہوگی، میں واپس کیسے آؤں گا۔ تو بہت سے پرابلم تو بندے کو تب پتہ چلتا ہے کہ لینگویج کتنا بڑا بیریئر ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر لینگویج آپ نہیں سیکھیں گے چاہے بیسک ہی ہو تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہوں گے، اس کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ٹرکی میں آپ فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور 2-3-4 مہینے اس پر محنت کریں۔ چوتھا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے جو کلچرل ڈیفرنسز ہیں
ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. دیکھیں آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں، نیپال میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، یورپ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہے، روایات ہیں. ٹرکی کا بھی اپنا ایک کلچر ہے. آپ جب اس سوسائٹی سے اس سوسائٹی میں آئیں گے تو یہاں پر کلچرل ڈفرینسز ہیں. یہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو نامناسب سمجھا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. پہلی بات تو میں مطلب فار ایگزامپل آپ پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں تو ان ٹائم آپ پہنچتے نہیں ہیں. تو اگر ٹرکی میں آپ کسی کو ٹائم دے دیں اور اس ٹائم پہ آپ نہ پہنچیں تو اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ بزنس کا لاس برداشت کریں گے. وہ بندہ آپ کے ساتھ کسی طرح کا بھی بزنس ایگریمنٹ نہیں کرے گا، بزنس کمٹمنٹ نہیں کرے گا، اور پہلا ہی آپ کا جو امیج ہوگا اس کے لیے یہ ہوگا کہ یہ بندہ رسپانسیبل ہی نہیں ہے، اس کو تو ٹائم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ ڈیل ہوتے ہوئے بھی کینسل کر دے گا اور آپ کے ساتھ کام ہی نہیں کرے گا. ٹائم جو ہے مطلب پاکستان میں اگر 8 گھنٹے کام ہوتا ہے تو ٹرکش لوگ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ پاکستان میں بزنس کرتے ہیں، صبح 11 بجے یا 10 بجے جاب پہ جا رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں. مثلا انہوں نے اپنی دکان کھولنے تو وہ کہتے ہیں 10-11 بجے سے پہلے تو دکان ہی نہیں کھولتے. لیکن ٹرکی میں ہر بزنس صبح 8 بجے اوپن ہو جاتا ہے. 7:30 بجے لوگ اپنے بزنس پلیس پہ ہوتے ہیں اور 8 بجے ورکنگ شروع ہو جاتی ہے. شام 8 بجے تک کام ہوتا رہتا ہے. 12 گھنٹے کام کرتے ہیں ٹرکش لوگ. نارمل ان کا نارمل ایوریج نارمل جو ہے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم اگر آتے ہیں پاکستان سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں مطلب جو سرکاری ملازم ہے وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جانا کتنے بجے چاہیے اور جاتے کتنے بجے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ بزنس مین ہے وہ بھی کیا کرتا ہے کہ وہ 10-11 بجے سے پہلے دکان ہی نہیں کھولتا، اپنا بزنس ہی اوپن نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان میں یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اٹھیں گے تو وہ آئیں گے. لیکن ٹرکی میں ایسا نہیں ہے. صبح 7:30 بجے 8 بجے لائف فل سوئنگ پہ ہوتی ہے اور بہت ہر جگہ پہ ایوری تھنگ اوپن ہے، اور بازار ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، سب کچھ ہر چیز آپ کو اوپن ملے گی. 12 گھنٹے لوگ محنت کرتے ہیں. تو یہ جو کلچرل ڈفرینسز ہیں آپ کو بزنس کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، یا لیونگ سٹائل کے حوالے سے، یا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے، ان کو سمجھنا پڑے گا ہر سٹیپ پہ. آپ اپنے ملک کا جو کلچر ہے، جو ٹریڈیشن ہے، جو روایات ہیں، ان کو وہیں چھوڑ کر آئیں گے. تو آپ جب اس ملک میں آئیں گے تو اس ملک کا لوگوں کے بزنس کے حوالے سے، میل جول کے حوالے سے اوپن مائنڈڈ رہ کر آپ کسی کی مذہب پہ آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے، کسی کے لباس پہ آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے. اس نے چھوٹا پہنا ہوا ہے، بڑا پہنا ہوا ہے، ٹائٹ پہنا ہوا ہے، کھلا پہنا ہوا ہے، کہ اس پہ نہیں کر سکتے. کسی کے لیونگ سٹائل پہ آپ نہیں کر سکتے. کسی کو آپ کوئی کہہ نہیں سکتے کہ یہ اچھا ہے برا ہے اس حوالے سے، وہ اس کی اپنی پرسنل لائف ہے. آپ اپنے بزنس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو، ٹائم کی پابندی ہے، زبان کا پکا ہونا ہے، ایگریمنٹ ریٹن جو ہونا ہے، ہر حوالے سے آپ کو اس کو فالو اپ کرنا پڑے گا. تو بہت سی جو ٹریڈیشنل یا روایات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بسی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کر آپ کو اوپن مائنڈڈ ہو کر آنا پڑے گا، اور اس سوسائٹی میں پینٹریٹ کرنے کے لیے، رہنے کے لیے یہاں کی روایات کو اپنانا پڑے گا. تو یہ ضروری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور جاتے ساتھ ہی سب کچھ اچھا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہمارا 5واں پوائنٹ ہے کہ ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے. گیو اٹ اے ٹائم. دیکھیں کوئی بھی کام ہے وہ اس کو ہونے کے لیے یا اس کو کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے. آپ نے گھر بنانا ہے تو اس کا ایک ٹائم سکیل آپ بناتے ہیں کہ میں 3 مہینوں میں یہ پروجیکٹ کروں گا. دنیا کا کوئی بھی کام ہے اس کے لیے آپ ایک ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ ٹائم پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک آپ ٹائم لائن دیتے ہیں، یہ ٹائم سکیلنگ کرتے ہیں. پراپر ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی کہ یہ شروع اتنے پہ ہوگا، ختم اتنے پہ ہوگا. تو اسی طرح سے جب آپ نے ٹرکی میں آنا ہے تو آپ نے ایک ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہے. آئیڈیل ٹائم جو ہے وہ 4 سے 6 مہینے ہے. 4 سے 6 مہینوں میں آپ نے زبان بھی سیکھنی ہے، کلچر کو بھی سمجھنا ہے، اور آپ نے اس سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرنا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں میں ٹرکی کو سمجھ جاؤں گا، علاقے کو سمجھ جاؤں گا، لوگوں کا پتہ چل جائے گا، زبان بھی سیکھ جاؤں گا اور ایڈجسٹ بھی ہو جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے. آپ کو 4 سے 6 مہینے زبان سمجھنے میں، ٹریڈیشن کو سمجھنے میں، ٹرکش لوگوں کا بیہیویئر سمجھنے میں، سوسائٹی کو سمجھنے میں، کلچر کو سمجھنے میں لگ جائیں گے.
اگر آپ 4 سے 6 مہینے برداشت نہیں کر سکتے اور سیکھ نہیں سکتے، پینیٹریٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ مائگریٹ نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ صرف 1 یا 2 یا 3 ہفتوں کے بعد ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن ہو کچھ اور رہا ہے، یا تو لینگویج کا بہت بڑا بیریئر ہے، یا تو ٹریڈیشن اور ہے، یا تو لوگوں کا رویہ کسی اور طرح کا ہے، یا میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا کہ مجھے آتے ہی ہاتھوں پہ اٹھا لیا جائے گا اور مجھے اس طرح کا ویلکم دیا جائے گا کہ اسی کی ضرورت تھی، ہم تو سالوں سے اسی بندے کا انتظار کر رہے تھے، یہ آ ہی نہیں رہا تھا، اب آ گیا تو اس کو ویلکم کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں۔ ایسا ویلکم آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی مجبوری کے تحت آئے ہیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو زبان بھی سیکھنا پڑے گی، آپ کو ٹریڈیشنز بھی سیکھنا پڑیں گی، آپ روایات کو بھی سمجھیں گے، کلچر کو بھی سمجھیں گے، اچھے اور برے کی تمیز کریں گے، اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اور بہت ہی پازیٹیو اور اوپن مائنڈ ہو کر آپ اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائیں گے اور اس معاشرے میں رہنے کے قابل بنائیں گے، تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ لوگوں کی عزت کریں، لوگ آپ کو ویلیو دیں اور آپ لوگوں کو ویلیو دیں، تب آپ جا کر ایک پروڈکٹیو جو ہے ایک ممبر بن سکیں گے اس سوسائٹی کے۔ تو اس کو سب کو ایک ٹائم لگتا ہے، جو 4 سے 6 مہینے آئیڈیل ٹائم ہے، اتنا ذہن میں رکھ کر آئیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آنے سے پہلے آپ اپنے ملک میں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، فیملی سے متعلق، بزنس سے متعلق، جاب سے متعلق، ان ساری ذمہ داریوں کو بہتر مینج کر کے آئیں، یا کوئی اپنا نمائندہ وہاں پر، یا اپنا کوئی سیکنڈ ہینڈ جو اس سارے معاملات کو مینج کر سکے وہ کر کر آئیں، یا اتنا بندوبست کر کر آئیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کے اوپر کوئی اور ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے بزنس سے متعلق، فیملی سے متعلق، تو آپ 4 سے 6 مہینوں کا ٹائم سپین یہاں پہ خرچ کریں گے، اس دوران وہ معاملات وہاں پہ مینج ہوتے رہیں، ان ساری چیزوں کا بندوبست کر کر آئیں، پہلے سے پلان کر کر آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ کے معاملات اس طرح سے سیٹل ڈاؤن نہ ہوں، آپ کو 3 4 6 مہینے لگ سکتے ہیں ساری چیزوں کو کرتے ہوئے، تو آپ نے پہلے سے تیاری کر کے آنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو، رسپانسبلٹیز کو اس طرح سے مینج کر کے آنا ہے کہ 2 4 6 مہینے آپ کو لگ جاتے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے پھر بھی اپنے سارے سسٹم کو ہینڈل کر سکیں، یہ نہ ہو کہ پیچھے بزنس کا نقصان ہو جائے، یا رشتوں کا نقصان ہو جائے، یا کوئی جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ پوری نہیں کر پائے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے۔ ہر چیز کا بہتر پلان کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد جو ہمارا 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آتے ہوئے اپنا جو فرنیچر ہے یا گھریلو اشیاء جو ہیں ان کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی ہوم اپلائنسز، مثلا فریج ہے، ٹی وی ہے، واشنگ مشین ہے، اے سی ہے، گھریلو فرنیچر ہے یا دوسری چیزیں ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ٹرکی میں ہی بہت سستا اور بہت اچھا فرنیچر، اگر اتنا سستا بھی نہیں ہوگا تو نارمل آپ کو یوزڈ فرنیچر جو ہے اچھی پرائس میں مل جاتا ہے، تو جتنا آپ کا فرنیچر پلس اس کی کارگو ہے اور ہینڈلنگ کا خرچہ آپ کو پڑ جائے گا، یہ آپ فرنیچر کی کاسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارگو ملا کر اور کسٹم وغیرہ ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو وہ بہت مہنگا پڑ جائے گا، تو اس لیے گھریلو فرنیچر اور گھریلو اشیاء کو لانے کی پلاننگ نہ کریں۔ آپ یہ فرنیچر نہیں لے کر آئیں، آپ یہ پروڈکٹس یا چیزیں نہ لے کر آئیں، آپ یہ ساری چیزیں ٹرکی سے ہی خرید سکتے ہیں، نئی نہیں خریدنا چاہتے تو یوزڈ آپ کو مل جائیں گی، اور بہت سی آپشنز یہاں پہ اویلیبل ہیں جو اس سے سستی آپ کو پڑ جائے گی جو آپ اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں اس سے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارا 8واں پوائنٹ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے ایک ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، آپ اس کو گرانٹیڈ نہ لیں، گفٹڈ نہ لیں، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے اور کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کوشش کے ہی یہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور بغیر جو ہے مشکلات کو فیس کیے ہی سب کچھ ہو جائے گا، تو آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے یہ بات سمجھنے کی کہ زندگی میں کچھ بھی اتنا آسان نہیں ہے، سب کچھ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے اور مشکلات کو فیس کیا جاتا ہے۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے، یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے دوسرے ملک مائگریٹ کر رہے ہیں،
اس ملک کی زبان مختلف ہے، اس ملک کا کلچر مختلف ہے، اس ملک کا لیگل قانونی جو سسٹم ہے وہ مختلف ہے، اور اس ملک کی آب و ہوا بھی مختلف ہے، ویدر بھی مختلف ہے۔ تو وہاں پر آپ کے دوست بھی نہیں ہیں، رشتہ دار بھی نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور یہ سب کچھ ہے۔ آپ کو قانونی پرابلم بھی پیش آئے گی، مشکلات آئیں گی، ڈاکومنٹیشن ساری مینیج کرنی ہے، لیگل معاملات مینیج کرنے ہیں، آپ کو موسمی مشکلات بھی آئیں گی موسم کے حوالے سے، سردی ہو سکتی ہے، گرمی ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ برف باری کا موسم ہو سکتا ہے۔ آپ کے وہاں دوست نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، ان کی یادیں بھی آپ کو ستائیں گی۔ کوئی آپ کے بہت سے اچھے کلاس فیلوز تھے، بیسٹ فرینڈز تھے، بڈیز تھے، وہ آپ کو یاد آئیں گے۔ آپ کے رشتہ دار تھے جو آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ پر تنقید کرتے تھے، وہ اب آپ کو اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، ان کی یاد ستائے گی آپ کو۔ آپ کے محلے کے لوگ آپ کو یاد آئیں گے، آپ کا وطن آپ کو یاد آئے گا، آپ کا شہر اور قصبہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کے پاس ہوتی ہیں تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہم ان سے تھوڑا دور جاتے ہیں تو ہم ان کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے موسم کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹریڈیشن کے حوالے سے، لینگویج کے حوالے سے، اور ان ساری چیزوں کو آپ نے بہتر پلان کرتے ہوئے اپنا ملک چھوڑنے سے پہلے یہ ساری پلاننگ کر کے آئیں، تاکہ آپ کو مشکلات نہ ہوں اور آپ آسانی سے ایک نئی سوسائٹی میں، نئے معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکیں۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ سر ویلکم۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا آنے سے پہلے، تو آنے سے پہلے کتنے مہینے یعنی کہ پہلے بندے کو تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور ترکی میں ایڈجسٹ ہوتے ہوتے کتنے مہینے لگ جاتے ہیں؟ جی میرے خیال میں آئیڈیل جو ہے 3 سے 4 مہینے پہلے آپ جی سر۔ جو ہے تیاری شروع کر دیں، ترکی کے بارے میں اسٹڈی کریں۔ یوٹیوب پہ آپ لینگویج کی بہت سی سائٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ چینل ہیں لینگویج کے جو فری میں کلاسز دیتے ہیں۔ تو بیسک آپ جو ہے وہ آپ سیکھنا شروع کر دیں لینگویج، اور اس پہ جو کچھ بکس ہیں آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں ٹرکش لینگویج کی۔ تو بیسک لینگویج کو آپ سیکھیں، ترکی کے بارے میں پڑھیں، موسم کے بارے میں جانیں، ٹرکش لوگوں کے بارے میں آپ پڑھیں۔ تو 3 سے 4 مہینے پہلے آپ تیاری کر آئیں، جی سر۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو 4 سے 6 مہینے ٹرکی میں لگ جائیں گے ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی سارے معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے۔ بالکل ٹھیک آپ کے ہو گیا لیگل سر۔ میٹرز تو ود ان 1 منتھ یعنی 4 سے 6 ہفتوں میں مکمل ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد زبان سیکھنا ہے، کلچر کو سمجھنا ہے، لوگوں کے رہن سہن کو سمجھنا ہے، اچھی بری عادتوں کو سمجھنا ہے، اور اپنے آپ کو مینٹلی ایڈجسٹ کرنا ہے اس سوسائٹی میں۔ جی سر۔ کیونکہ بہت سے آپ کی پسندیدہ کھانے یہاں نہیں ملیں گے، آپ کی پسندیدہ جو ریسپیز نہیں ملیں گی، مسالہ جات نہیں ملیں گے، وہ جو چیزیں ہیں جو انڈیا پاکستان میں پھل ہیں وہ نہیں یہاں پہ ملیں گے۔ یہاں کے پھلوں کا ٹیسٹ اور ہے، وہاں کے پھلوں کا ٹیسٹ اور ہے۔ تو یہ مطلب وہ جو ہماری ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں ہر حوالے سے، وہ پھر 100% میٹ نہیں کرتی، تو ہم ڈسہارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل ساری سر، چیزیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سے ہمارے بھائی یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے کوئی نہ کوئی جگاڑ کر لیں گے، جی جی وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی کام کر لیں گے، حالانکہ لینگویج اور کلچر جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ہمارے بھائیوں کو، کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ مجھے وہ ایک کہانی یاد آ رہی ہے کہ اس میں ایک کہانی تھی کہ جب سردی کا موسم آئے گا تو تب جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ جی سر۔ تو وہ پہلے سے تیاری نہیں کرتے، سردی کے موسم کے حوالے سے گھر نہیں بناتے، لکڑیاں جمع نہیں کرتے، اور وہ گرم کپڑوں کا اور کھانا وغیرہ نہیں جمع کرتے۔ سردی کا موسم آتا ہے تو لگاتار برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ جی سر۔ تو برف باری میں نہ لکڑیاں جمع ہو سکتی ہیں، نہ گرم کپڑے خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح سے جو سارا۔ تو موسم یا مشکلات آنے سے پہلے ہم جب یہ باتیں ساری بتا رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس سوسائٹی میں آئیں گے تو یہ پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑیں گی، بالکل اور سر، یہ ایسا ایسا ہی۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ ان کو فیس کیے بغیر آپ جو ہے وہ سارا کچھ کر لو۔ زبان نہیں آئے گی، کلچر کو نہیں سمجھیں گے، کچھ نہیں کریں گے، تیاری کر کے نہیں آئیں گے تو مشکلات ہوں گی، اور اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ ڈسہارٹ ہو کر آپ واپس چلے جاؤ گے۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ آنے جانے کے لیے جو پیسہ لگا، رہنے پر جو پیسہ لگا، تو آپ کا وہ سارا نقصان ہوگا، وقت کا بھی اور پیسے کا بھی۔ بالکل ٹھیک تو ہو گیا اس سر۔ لیے جب بھی آپ نے پلان کرنا ہے تو آپ نے تیاری کر کے آنا ہے، اگر تیاری کر کے نہیں آئیں گے تو پرابلم ہوگی۔
जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी कोई हमारा भाई तुर्की आना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है, तो उसको फर्स्ट स्टेप अपनी फैमिली को साथ लेके आ जाना चाहिए या फिर पहले खुद आए, वहाँ के कल्चर को, मामलात को समझे और बाद में लेके आए? आप क्या मशवरा देते हैं? देखिए, ये बजट पे डिपेंड करता है कि कोई बंदा है उसके पास पैसे अच्छे हैं। जी सर। तो जब फैमिली के साथ आप आते हैं तो आप ये समझिए कि 3-4 महीने का बजट आपके पास है, और हर महीने का $500 से $600 फैमिली का खर्चा होता है, जिसमें घर का किराया, फूड और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी सर। तो अगर 4 महीनों का भी बजट लगाते हैं तो ये 2,000 से $2,500 बनता है, और उसके अलावा आने जाने की टिकट और बाकी सारी चीज़ें। तो बेटर हम कहते हैं कि जिसके पास कम बजट है वो पहले अकेला आए, और अपना जो भी वो बिजनेस करना चाहता है, प्रॉपर्टी लेना चाहता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। बिल्कुल सर, ऐसा जब ही। आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है हर चीज़ को जल्दी करने का। जी सर। लेकिन जब आप अकेले आएंगे तो आप टाइम लेंगे, मार्केट को रिसर्च करेंगे, देख भाल कर कोई स्टेप लेंगे। तो वो आप देख भाल के रिसर्च करके जब कोई स्टेप लेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। बिल्कुल तो ठीक हो गया बेटर सर। ये है कि आप अकेले आए, आके अपने प्रॉपर्टी लें, उस पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस लें, और उसके बाद फैमिली को आप स्पॉन्सर करके मंगवा लें, जी सर, ताकि बिल्कुल उनके ठीक। आने से पहले सब कुछ तैयार हो। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है और आपको पैसा भी है तो आप फैमिली को ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से बताया। ये वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप तुर्की में आने से पहले कोई प्लानिंग नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के बारे में अगर कोई आपका सवाल है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको प्रॉपर्टी खरीदते हुए प्रॉपर्टी को सेल करने का भी ख्याल कैसे रखना चाहिए और किन को सेल कर सकते हैं, ये भी देखना क्यों ज़रूरी है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।